دوسری قسم کیا ہے؟ توحید الوہیت. اللہ تعالیٰ کو رب مان لیا آپ نے، جو قرآن کی پہلی دعوت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین. یہ پہلی دعوت، پہلا عقیدہ ربوبیت کا عقیدہ. یہ ماننا ضروری ہے. رب مان لیا تو پھر ضروری ہے کہ اگلے مرحلے کو مانو. جو رب ہے وہی عبادت کے لائق ہے. اللہ کے سوا کوئی رب ہے نہیں ہے، لہذا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا. جو رب ہے وہی معبود ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو. کون رب اور کیوں اس کی عبادت کریں؟ الذی خلقکم، جو تمہارا خالق ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا. تو اس کا معبود ہونا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ خالق ہے. اس کا خالق ہونا اس کے معبود ہونے کی دلیل ہے. یہ اس کے معبود ہونے کی تعلیل ہے. وہ پورے جہاں کا خالق ہے، تمہارا بھی، تم سے پہلوں کا بھی، تمہارے بعد میں آنے والوں کا بھی. تو پھر وہی ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے اور ہر قسم کی عبادت کے مستحق ہے. اس کی عبادت کرو. اور آپ اچھی طرح یہ بات جان لیجئے کہ انبیاء کی اصل دعوت توحید الوہیت ہے، ورنہ توحید ربوبیت سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا کوئی منکر نہیں. مشرکین مکہ سے پوچھا گیا آسمانوں کا خالق کون، زمینوں کا خالق کون، امور کی تدبیر کرنے والا کون، یہ جو تمہاری آنکھیں اور کان ہیں تمہارے ساتھ لگے ہوئے، ان کا مالک کون؟ کہتے اللہ. معنی توحید ربوبیت میں کوئی اشکال نہیں تھا انہیں، کوئی منکر نہیں تھا توحید ربوبیت کا. اب فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب. اس کا یہ کہنا صرف زبان سے تھا، اندر سے جانتا تھا کہ رب تو اللہ تعالی ہے. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، انہوں نے انکار کیا ضرور، مگر ان کے دل میں یقین تھا کہ اللہ رب ہے. تو سارے مشرکین اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو مانتے ہیں. انبیاء کس لیے آئے؟ انبیاء انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا راستہ بتانے آئے. عبادت کا راستہ بتانے آئے. جس کو رب مانتے ہو اور خالق اور مالک مانتے ہو، اسی کی عبادت کرو. اسی مسئلے میں خصومت تھی نبی علیہ السلام کی کفار قریش کے ساتھ. تو اصل انبیاء کی دعوت توحید الوہیت. ہمارے ہاں صرف توحید ربوبیت کے بیان پر زور دیا جاتا ہے. اس کا معنی یہ کہ گویا ہمارے سارے مخاطب فرعون ہیں، ایک وہی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا منکر یا کوئی دہریہ ٹائپ کے لوگ، باقی سب مانتے ہیں. اس کا معنی ہم فرعونوں کو دعوت دیں نہیں. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا راستہ دکھاؤ. جس کو رب مانتے ہو، خالق اور مالک مانتے ہو، اس کی عبادت بھی کرو. یہ توحید الوہیت. انشاءاللہ یہ تفصیل آگے آتی رہے گی. اور تیسری قسم توحید اسماء و صفات. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو، ان ناموں کو سمجھو. وہ توحید کی مفتاح ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اس کے ناموں کو، وہ توحید کی بنیاد ہے. یہ توحید اسماء و صفات، جس کو ماننے کا ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتا دیا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں، اس پر ایمان لے آؤ. اس کو بولتے ہیں اثبات. اس کو ثابت کرنا، قبول کرنا، اس کو ماننا. اثبات. کچھ لوگوں نے انکار کیا، وہ معطلہ ہیں، تعطیل کرنے والے، نفات، اس کے ناموں اور صفات کی نفی کرنے والے زندیق لوگ ہیں. کچھ لوگوں نے مانا مگر تشبیہ کے ساتھ، یہ مشرکین ہیں. تو ناموں کا اثبات ضروری ہے، تعطیل نہیں. اور اثبات بغیر تشبیہ کے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعطیل یہ کفر ہے، اور اس کے ناموں کا اثبات تشبیہ کے ساتھ یہ شرک ہے. اور اس کے ناموں کا اثبات تشبیہ کے بغیر یہ توحید خالص ہے.
لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ سمع اور بصر کو لے لیجیے، کیا کسی مخلوق کا سمع اور بصر، سننا اور دیکھنا خالق جیسا ہو سکتا ہے؟ یعلم دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ الصماء وفی اللیلۃ الظلماء، رات کی تاریکی ہو، سیاہ رنگ کی چٹان ہو، اس کی تہ میں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، سیاہ رنگ کی چونٹی چل رہی ہو، وہ اپنے عرش معلی پر اس کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے۔ تو کسی کا سمع اور بصر ایسا ہو سکتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ اسماء و صفات کی توحید، اس پر مستقل ابواب آگے آ رہے ہیں، انشاءاللہ وہیں تفصیلی بات کریں گے۔ تو شیخ کی کتاب کا آغاز ہو چکا ہے، اور پہلا باب جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ توحید کے وجوب میں ہے۔ عقیدہ توحید فرض ہے، واجب ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اس کی پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے، عبادت کے لیے اور میری عبادت کے لیے، دو چیزیں، یہ خالی عبادت نہیں، ورنہ عبادت مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، لات و منات و عزا کی، وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے، وہ عبادت شرک پر قائم تھی، عدم توحید پر قائم تھی، اور جو عبادت قابل قبول ہے اس کی اساس توحید باری تعالی، لیعبدونی، کسرہ ہے نون کے نیچے، میری عبادت کریں، یعنی دو چیزیں واضح ہو رہی ہیں، عبادت کریں اور میری عبادت کریں۔ اب یہ ہم سب کی تخلیق کا مقصد ہے، اللہ پاک نے بیان کیا، کتنا موقت یہ مقصد ہے۔ ہمیں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، ہمارا سانس آنا جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ تمہاری تخلیق کا مقصد سانس لینا ہے، نہیں، سانس آئے یا نہ آئے، ہمیں کھانا بھی چاہیے، مگر یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری تخلیق کا مقصد کھانا کھانا، نہیں، کھانا ملے نہ ملے، پانی ملے نہ ملے، امن ملے نہ ملے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میری عبادت مقصود ہے، تمہاری تخلیق کا مقصد یہ ضروری ہے، باقی چیزیں موجود ہوں نہ ہوں، حاصل ہوں نہ ہوں، سانس آئے نہ آئے، کھانا ملے نہ ملے، پانی ملے نہ ملے، گزارا ہو سکتا، لیکن یاد رکھو توحید کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت بھی میری،